ماقبل میں 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس کے بعد جواب قسم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ماقبل کے ساتھ مناسبت، جس طرح انجیر کثیر الفوائد ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان بھی نفع بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جس طرح زیتون کے اندر تیل پوشیدہ ہے، اسی طرح انسان کے اندر روح پوشیدہ ہے۔ روح کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ اور تیسری چیز وطور سینین، طور سینا کی قسم کہ یہاں پر تجلی الہی پڑی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان ترقی کرتا ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے احکامات خداوندی کی پابندی کرتا ہے، تو اس کی جو قوت ملکیت ہے اس کو غالب رکھتا ہے بہیمت پر، تو پھر اس کی روح جو ہے اس پر بھی تجلی پڑتی ہے۔ کیا پڑتی ہے؟ نا چہرے تو بڑا نور ہے، کیا ہے؟ تو یہ بھی تجلی الہی کا مرکز بنتا ہے، ٹھیک۔ اور چوتھی چیز وہذا البلد الامین، چوتھی چیز انسان کے اندر محبت ہوتی ہے۔ جس طرح یہ شہر محبت والا کہ پوری دنیا سے لوگ کھنچے ہوئے یہاں آتے ہیں۔ بھائی جس سے محبت ہو اسے کچھ نہیں نہ کہتے، تو یہاں کے گھاس کو بھی کچھ نہیں کہتے، پرندے کو بھی کچھ نہیں کہتے، درندے کو بھی کچھ نہیں کہتے، جانور کو بھی کچھ نہیں کہتے، درختوں کو بھی کچھ نہیں کہتے، انسانوں کو بھی کچھ نہیں کہتے، ایک دوسرے کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ امن والا شہر ہے، اور دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ میں دوڑ رہے ہیں، زمزم کا پانی پی رہے ہیں، کبھی عرفات، کبھی مینا، کبھی مزدلفہ وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ عشق الہی کا وہ مرکز ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان بھی محبت کا مجموعہ ہے۔ اگر یہ محبت کرنا شروع کر دے تو درندے بھی اس کے دوست بن جائیں، اور اگر یہ نفرت کرنے پر آئے تو اپنے بھی اس سے دور ہو جائیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب جواب قسم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ خلیفہ منصور عباسی کا ایک درباری رات کو بیگم کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا تھا۔ عجیب عجیب لوگ دنیا میں آئے ہیں، چلے گئے، آج بھی موجود ہیں۔ چاند کو دیکھا، کہا کہ اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ مسئلہ دربار تک پہنچا، درباری تھا، انہوں نے فتویٰ طلب کی۔ 2 روایتیں، بعض فرماتے امام شافعی کے پاس ہے، بعض حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد تھا، دونوں روایت ملتی۔ باقی علماء نے کہا فی الواقع عورت چاند سے خوبصورت نہیں ہے، چاند کی روشنی اتنی پوری دنیا روشن ہو جاتی، انسان کے اندر اتنی روشنی، طلاق ہو گئی۔ ان کے پاس جب یہ پہنچا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر یہ آیت تلاوت کرنی شروع کر دی، اور فرمایا اگر چاند خوبصورت ہوتا تو اللہ چاند کی قسم اٹھاتا کہ میں نے چاند کو خوبصورت پیدا کیا، لیکن انسان کے بارے میں 4 قسمیں کھا کر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ علامہ ابن عساکر نے یہ روایت نقل کی ہے۔ تو بہرحال انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، ہم نے انسان کو ڈالا بہترین سانچے کے اندر۔ نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے تون دے پچھے ہوندے، اکھیاں ہوندیاں موڈے اتے، اکھی وچ ایک پوشل ہوندی، 9 جے گٹیاں اتے ہوندے،
گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کوجا ہوندا، ایڈا کوکھ منکا ہوندا، بجو وی جے ویندا اونوں ڈاڈا حقا بکا ہوندا، تے صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کڈا صورت مند بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر یہ ساری چیزیں دائیں بائیں ہوتی کتنا عجیب لگتا۔ دیکھا ہوگا بعضوں کے پنڈی میں دیکھا اتنی موٹی اس بندے کی آنکھیں، اسے دیکھ کر بچے بھاگے، بعضوں کے بالکل یہ ہونٹ نہیں ہوتے، کتنے عجیب لگتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا کیا کچھ اللہ نے، یہی انسان ہاتھی کو قابو میں کر لیتا ہے، شیر کو اس نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، عقل ہے نا، کیا ہے؟ اچھا جس دوربین کو انسان نے بنایا ہے اپنے دیکھنے کے لیے، وہ کس نے بنائی ہے؟ خود انسان نے۔ ہواؤں میں اڑنے لگا، سمندر میں نیچے تہ تک جانے لگا، یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اگر انسان کے اب دیکھیں، پہلے ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا ہر بیماری کا، معدے کا الگ، آنکھوں کا الگ، دل کا الگ، گردے کا الگ، مثانے کا الگ، پتے کا الگ، ناک، کان، گلا، دماغ، ہارٹ، اتنی تحقیقات ہیں صرف اعضائے انسانی کے اوپر آج بھی کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، انسانی جسم کا مطالعہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ کسی مشین کے بارے میں اس طرح کی تحقیق کی ضرورت، اس کے موٹے موٹے یہ پرزا، یہ اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام، بس کام۔ اور انسان کا دیکھ، اب بلڈ پریشر لو ہونا، ہائی، لو کیوں ہوتا ہے، ہائی کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک، یہ پتھری کیسے پیدا ہوتی ہے، شروع ہو جاؤ نا، آپ ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا کہ جس چیز کو جہاں رکھنا تھا، اب صرف اس ایک آیت پر تشریح کرے بہت زیادہ ہو جائے گا، آگے دوسرا بھی ختم کرتے ہیں، صرف اسی کے اوپر کہ ہاتھ کی جگہ ہاتھ رکھا، پاؤں کی جگہ پاؤں رکھا، جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہاں آنکھیں رکھی۔ آپ میں سے کوئی نہیں یہ بتا سکتا کہ یہ آنکھیں اگر فلانی جگہ ہوتی تو ٹھیک تھی، آپ کو پورے جسم میں کوئی جگہ نہیں ملے گی ان جگہوں کے علاوہ۔ کان آپ کو پورے جسم میں کہیں نہیں ملیں گے جہاں آپ رکھ سکیں سوائے ان جگہوں کے علاوہ۔ یہ صرف اتنا حصہ، یہ گردن سے اوپر، یہ پورا مستقل ایک جہان ہے، یہ مستقل ایک جہان ہے، یہ نسلوں تک کا پتہ بتا دیتا ہے، اندر کیا ہے وہ سارا کا سارا یہ بتا دیتا ہے۔ فیس از انڈیکس آف مائنڈ، بات سمجھ آ رہی؟ یہ سکرین ہے، سامنے سب کچھ نظر آتا ہے، غم بھی یہاں سے نظر آئے گا، خوشی بھی، حالانکہ شیشہ نہیں ہے، بات سمجھ میں؟ غصہ بھی نظر آئے گا، غم بھی، پریشانی بھی، خوشی بھی، سب کچھ نظر آئے گا، اندر کیا ہے؟ اس طرح لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کافی اتنا۔ اچھا یہ تو اس صورت میں ہے، کل تھوڑا سا میں نے بتایا تھا، جب یہ احکامات خداوندی کے پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے، اس صورت میں تو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر سنیں توجہ کے ساتھ، جب اللہ رسول کی مان کر چلے گا، سمجھ میں آ رہی؟ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا تو یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تصویر بنے گا، ورنہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لٹا دیا اس کو سب سے نچلے طبقے میں، یعنی حقیر سے بھی حقیر بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کی مانی، نہ شریعت کو مانا، نہ شریعت، پھر اس سے خنزیر بہتر ہے، وہ رب کے نافرمانی نہیں کرتا، وہ رسول کی گستاخی نہیں کرتا، پھر اس سے وہ بچھو بہتر ہے جس نے اپنے کام سے کہا، اس کا کام ہے ڈسنا، وہ ڈستا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جانور ڈرتے ہیں، پہاڑ ڈرتے ہیں، ڈرا تبھی تو اس کو نہیں اٹھایا نا، خوف کھاتے ہیں۔ تو ہم اس کو نچلے سے نچلے طبقے میں لے جاتے ہیں، ایسا حقیر بنا دیتے ہیں کہ بل ہم ازل کی مثال بن جاتے ہیں، بل ہم
مثال یورپ والوں کے آپ کے سامنے، فیملی سسٹم تباہ ہے، کوئی حد نہیں ہے جنسی خواہش پوری کرنے کی، ٹھیک. یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. اور ایک ساتھی آئے کہندے نے جی قاری صاحب وہ نہ میں حساب لائے وہ اینڈ تے پہنچ گئے، کتنے بس تباہ ہونا دے. یہ تو اس کا حلم ہے نا، اس نے برداشت کیا. اب دو قسمیں بتا دی، اطاعت والا، قوت ملکیت اور بہیمت، ان دونوں کا ذکر تھا یہاں پر. اب بتا رہے ہیں کہ ملے گا کیا ان لوگوں کو جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یعنی احسن تقویم والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یہ شرط ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے ہم کھپتے ہیں بار بار، جو کلمہ پڑھے مسلمان ہے تو نماز کیسے پڑھنی؟ اچھا کلمہ تو پڑھے، نماز ہندو نے پڑھنی. کلمہ میں نے پڑھا ہے، نماز سکھ نے پڑھنی. روزہ عیسائی نے رکھنا ہے، زکوٰۃ ہندو نے دینی، حج جو ہے وہ مجوسی نے کرنا ہے، وہ بھی تاسیں کرنے نہیں. کیوں جی؟ وہ بھی جس نے کلمہ پڑھا اسی نے کرنا ہے. بھائی نوکری کسی کو ملے اور ڈیوٹی کوئی دے، ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ہے نظام. نوکری جو ہے باپ کو ملی ہو، ڈیوٹی بیٹا دیتا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. جس کو ملی ہے وہی ڈیوٹی دے گا. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقات خیرات کرے گا. ایسے کہنا سا نماز کلمہ پڑھ لیا، نماز ان پتر جا پتر نماز پڑھ کے شاباش، خود نہیں جاتا. خود الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. کون سا اجر؟ ختم کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی. یہاں تو نعمتیں زندگی کے ساتھ ختم نا. اب جو چیزیں ہم جوانی میں کھا سکتے ہیں بڑھاپے میں، جو دوڑ سکتے ہیں جوانی میں بڑھاپے میں، نعمت ختم. ایک نعمت ختم تو اس کے ساتھ دوسری نعمت بھی ختم. وہاں زندگی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں تو نعمتیں بھی ختم ہونے والی نہیں. بے حساب، جس کا کوئی حساب نہیں ہے. کہتے نا اتنا پیسہ کوئی حساب ہی کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں اتنا دوں گا جس کا حساب ہی کوئی نہیں. تسی انہاں نو نہ وکھو، میرے والے وکھو. بچے کو پڑھا رہے ہو پتر ادھر وے تھلے وے ہوتے کی بننا ہے. جھڑکتے ہیں نا، اس میں آپ ہلکی سی جھڑک بھی آپ سمجھ لیں. اللہ کہہ رہے میں بے حساب دوں گا. نہ دیکھو دنیا والوں کی طرف، مت دیکھو. رات کو پرویز الہی گزرا، ایلا والا کہتا ہے ویکھو نا چودھری صاحب نو پروٹوکول لبیا ہے، گڈیاں نے ویکھو کنیاں گڈیاں نے اگے لگیاں نے پیچھے لگیاں نے. میں کیا گھبراؤ نہ، حساب بھی نہیں دینا ہے. حساب بھی انہوں نہیں دینا ہے. جتنا لمبا پروٹوکول ہے بالکل اتنا لمبا حساب دینا ہے. اگر لمبا حساب نہ دے سکے پھر اللہ انہاں نو لمیاں پا لینا ہے. صاف بات ہے. لمبا حساب دو ورنہ لمبے ہو جاؤ، اور کم ہی کوئی. ہمارا کیا ہے؟ تھوڑا بہت ہے اس کا حساب دے کے جان فر. اس لیے نبی نے فرمایا غریبوں کو خوشخبری ہو. کیا ہو؟ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے امیروں سے. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. ان کی طرف مت دیکھو. میں بے حساب دوں گا. میں بے حساب کا اندازہ خود کریں یار. بے حساب کیا ہوتا ہے؟ جس کا حساب ہی کوئی نہ ہو تو کیا حساب لگائیں گے؟ جس کا حساب ہی کوئی نہیں. حساب تو اس کا لگے نا جس کا فگر معلوم ہو. کیا خیال ہے؟ جس کی کوئی لمٹ اور حد. بے حساب ہے تو اس کا حساب کیا کرنا ہے؟ غیر ممنون. دنیا کی رنگینیوں میں مت کھو جاؤ. ہاں اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ ساری چیزیں، وہ اسباب کے درجے تک ہے، انہیں سب کچھ نہیں سمجھنا. پھر بھی انہیں کیا سمجھنا ہے؟ انسان سمجھنا. اب یار نبی کے غلام ہیں حضرت معاذ بن جبل، یمن رخصت کر رہے ہیں. حضرت معاذ کو سوار کیا ہوا ہے نبی نیچے، وہ ہار پکڑے چل رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں. قربان جائے اس آقا پر. یہاں اب کونسلر سے نہیں مل سکتے. کونسلر سے آپ اندازہ کریں فرعونیت کا، غرور، تکبر.
بڑے لوگوں کے پاس جانا، یقین کرو ایسا بیت اللہ میں حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت اتنے دھکے نہیں کھانے پڑتے جتنے ان سے ملتے وقت دھکے کھانے پڑتے. اسی لیے تو اللہ نے یہ پورا 30 پارے بھیجے نا، بار بار قسمیں کھائیں. یہ اس قابو چ نہیں ہوندا، یہ قابو میں یقین دلانا پیندا ہے. 4 قسمیں کھا کر فرمایا میں نے خوبصورت پیدا کیا. فما یکذبک بعد بالدین. اب یہ گلہ ہے اللہ کا، سوال ہے. قرآن میں 2 بنیادی مضمون ہیں، ٹھیک ہے تو 3 نا، توحید، رسالت، آخرت، ٹھیک ہے. ایک ہے عقیدہ توحید، دوسرا بطور خاص جس کو زیادہ ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ آخرت. فما یکذبک، پس کون سی چیز ہے جس نے تجھے مکذب بنایا، جھٹلانے پر مجبور کیا؟ ان تمام قسمیں کھانے کے بعد میں کہہ رہا ہوں، اور پھر یہ ساری نعمتیں بتانے کے بعد کہ اس کے پیدائش کے ساتھ روزے جزا کے. کس چیز نے؟ تجھے عقل کا تقاضا ہے، نقل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جو عدالت کوئی غلطی نہ کرے. یا دنیا میں عدالتوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر حکم بھیجے جاتے ہیں، یہ عدالتیں ہیں، ٹھیک ہے، فون کر کے بتا دیا جی فیصلہ انج کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن عقل کا تقاضا، نقل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہو عدالت ایسی جس میں جس نے جیسا کیا ہے ویسا اسے بدلہ ملے. وہ روز جزا ہے، مالکی یوم الدین، کبعد بالدین. کس چیز نے تجھے جھٹلایا؟ کیا تو دنیا میں کسی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے زندہ رہ سکتے؟ چودھریاں نال پنگا لے کے بندہ گجرات نہیں رہ سکتا، نون والوں سے پنگا لے کر لاہور میں نہیں رہ سکتا. ایسا ہے یا نہیں؟ جس علاقے میں جو پارٹی مضبوط ہے وہاں کوئی اس کا مخالف اتنی آسانی سے زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ وہ مخالفت میں ہے. اور پھر جو حکومت میں ہو ان کی مخالفت کر کے آپ عام سے بندے ہیں، آپ کا تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، آپ کو غائب کر دیں گے، مار دیں گے. یہ دنیا کی بادشاہتوں کی حالت ہے. رب سے پنگا اور پھر کفریات کرے، ماں بہن بیٹی کے ساتھ منہ ماری کرے، خنزیر کھائے، اللہ رسول کی نافرمانی کرے، نبی کے کارٹون بنائے، انبیاء کو گالی دے، قرآن کو ٹائلٹ میں بہائے، نبی پر فلمیں بنائے، گستاخیاں کرے، اللہ کی توہین کرے، قرآن کی توہین کرے، شعائر اللہ کی توہین کرے، اور پھر یہ سمجھے کہ کوئی تجھے پوچھے گا نہیں. اور کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ تو اپنے حکومت کے قانون تو فالو کر رہا ہے، اپنی حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر تو عمل کرتا ہے، ہر مہینے ٹیکس بھی دیتا ہے. کیوں جی؟ اشارے پر رکتا بھی ہے. اندازہ کرے ذرا، اشارے پر رکتا ہے، رب اشارہ کرے نہیں رکتا. وہاں کیوں رکتا ہے؟ چلان ہو جائے گا. اور یہ 500 کے چلانے، وہاں ایسا چلانے، وہاں کے 500 کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کتنا بڑا ہے. یہاں تو پولیس والے لٹا کر ماریں گے اور وہاں فرشتے لٹا کر ماریں گے. یہ گرز جو ایک بندہ اٹھا کر مارتا ہے وہ سارے انسان اور جنات مل جائیں اٹھا نہیں سکتے. یہاں لگ جائے 10-20 دن اسپتال میں رہے گا، پھر سے ٹھیک ہو جائے گا. اور وہاں کیا کہ ایک گرز ماریں گے 70 گز زمین میں دس جائے گا. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ کس چیز نے تجھے روزے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر مجبور کیا؟ تجھے کون سی چیز؟ کیا کوئی غیب کی خبر تمہارے پاس پہنچی؟ کیا کسی نے کوئی گارنٹی دی ہے کہ تو جہنم میں نہیں جانا، جو مرضی ہے کرو؟ کیا کسی سے سرٹیفکیٹ دستخط شدہ لیا ہوا ہے؟ یا اللہ کے ساتھ کوئی یارانہ ہے بطور خاص؟ اللہ کے ساتھ یارانہ ہوتا تو بدماشیاں نہ کرتے نا. اللہ کے ساتھ یارانے، یہ دنیا کے لوگوں کے سے یارانے نہیں ہیں کہ بدماش کے ساتھ رہ کر بدماشی کرے. کیوں؟ یارانہ بدماشا نہ لے، نہ. اور اللہ کے جو یار ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی ایک ایک بات مانتے ہیں. تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن سمجھ نہ آئے کہ مجھے ذہن بند ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کروں کیا نہ کروں. پھر پتا چلا گھر والی نے کہا تھا کہ میں تو جا رہی ہوں، کہیں جانا تھا انہوں نے،
تو یہ جو مرغیاں ہیں نا، انہیں وقت پر دانا پانی دینا، میں وہ دانا پانی دینا بھول گیا تھا۔ یوں ہی مجھے بڑا سوچتا رہا، سمجھ آ گئی، بھاگا ادھر دانا پانی ان کو دیا، تب جا کر اللہ نے میرا ذہن کھولا۔ خلق خدا سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، عام بات ہے۔ اب اس تفصیلات کے اندر جائیں ہم حیران ہو جائیں۔ یہ جو چیز میں نے اس دن بھی کچھ کہا ہے، ہمارے ساتھ دن بھر میں بہت کچھ ہوتا ہے، ہم اسے نوٹ نہیں کرتے۔ بہت کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہم پر پڑتے ہیں، لیکن نوٹ ہم نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک استاد بعد میں بڑا استاد بنا، تو اسے ابتدائی کتاب سمجھ میں نہ آئے، بڑی بڑی کتابیں پڑھائی، چھوٹی کتاب سمجھ میں۔ اس نے سوچا کیا وجہ ہے، جو بخاری شریف پڑھا سکتا ہے، فقہ کی بڑی بڑی کتاب، ایک چھوٹی جی کتاب سمجھ نہیں آ رہی، کیا گناہ کیا۔ تو اس نے ایک نظر دوڑائی اپنی طالب علمی کے زمانے پر، فراغت پر، تو اسے پتہ چلا کہ جب میں مدرسے سے رخصت ہو رہا تھا، سب استاذوں سے ملا تھا، وہ چھوٹی کتاب پڑھانے والا جو استاد تھے اس سے نہیں ملا تھا، اس سے نہیں ملا۔ یا ہوگا یہ چھوٹا استاد وڈیانل مل رہی ہے، جمع ہوتا ہے بھائی، استاد استاد ہے، چاہے چھوٹی کتاب پڑھائے، چاہے مقام تمہارے لیے وہی ہے نا۔ یہاں سے بندہ قاعدے سے سیٹ اپ لیتا ہے، اگر قاعدے والا نہ ہوتا تو وہ اوپر بخاری والا کب تمہارا استاد بنتا۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، معافی مانگی، انہوں نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ اس نے مجھے چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، میرا دل صاف نہیں تھا۔ میں کہا استاد جی معافی، گستاخی ہو گئی، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب آپ سے دل سے معافی چاہتا ہوں، میرے ذہن میں تھا نہیں اس طرح۔ معافی مانگی، تب جا کر وہ کتاب سمجھ میں۔ خلق خدا کو حقیر سمجھنا، یا تو ہم بندہ ہی مار دیتے ہیں، یا صرف ایک نیت لانا ذہن میں، دیکھیں نا اس کا اثر دیکھیں۔ کہتے ہیں اثرات نہیں ہوتے، نیت کے اثرات ہوتے، کس نے کہا نہیں ہوتے؟ نیت کے، اب نیت کے اثرات پر میں فقہ کی مثالیں دوں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ نیت کے اثرات کتنے مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بری نیت سے کسی کو دیکھیں، نیت کے اثرات نہیں ہوتے، پھر دوسری طرف نکل جائے گی، چھوڑتے ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کے حاکموں سے ڈر کر بڑی چیزوں سے تو باز آتا ہے، بڑی چیزوں سے تو باز آ جاتا ہے، ریڈ زون میں پاؤں نہیں رکھتا، نو گو ایریا کی طرف جاتا نہیں ہے، بیراج کے وہاں پر تصویریں نہیں کھینچ سکتا، ٹھیک ہے؟ اٹامک انرجی کے جو جگہ ہیں وہاں پر جا کر سیلفیاں نہیں کھینچ سکتے، کھینچو گے تو پھر پوری وضاحت دینی پڑے گی، ورنہ پھر پورے خاندان دا بایو ڈیٹا لینا، کون کتھوں آئے تو کی کر سارا سب کچھ پوچھیں گے، یہ تصویر آخر کیوں لی، یہ تو مخصوص جگہ ہے۔ اچھا دنیا کی حکومتوں سے اتنا ڈرتا ہے، تو کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جب وہ حاکم بھی بڑا ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی ہے، اور اس کی پوچھ بھی بڑی ہے۔ دو کام ہے۔ اب ایک اور نتیجہ نکلتا ہے اس آیت سے، یا تو اللہ کو العیاذ باللہ بڑا نہیں سمجھتا تبھی کام کر رہا ہے، کہندے نا انہوں نے کیے پیو نے کی سمجھ دینے، ہاں ایسا ہی ہے، انہوں دے سامنے پیو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں یا تو مجھے تو کچھ سمجھتا نہیں، یا سمجھتا ہے یعنی مجھے بڑا تو سمجھتا ہے، میری قوت طاقت کو کچھ نہیں سمجھتا۔ دو چیزیں ہیں، کیوں جی؟ اگر رب کی پکڑ اور رب کو بڑا سمجھتے تو یہ بدماشیاں نہ ہوتی جو ہو رہی ہیں، جو اپنے جسم دکھا کر ویڈیو بنانا، نامحرم لڑکوں کے ساتھ ناچ گانا کرنا، لڑکا فیصل آباد کا، لڑکی کراچی کی، لڑکا لڑکی کو گود میں اٹھا رہا ہے، ٹک ٹاک بن رہی ہے۔ اگر اللہ کو بڑا سمجھتے یہ چیزیں، اب مزے کی بات، یہ سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں، یہی ویڈیو، یہی لڑکا اس لڑکی کو قیامت کے دن میدان محشر میں جب سکرین لگے گی، تمام نبی دیکھیں گے یہ لڑکا لڑکی کو اٹھائے ہوئے، کرو اور کرو، ترقی کر دی کہ خود اپنے گناہ کو کیا کر دیا۔ اور کرامن کاتبین نے بھی یقین کرو، آج کل نہ لکھن دی لوڑ کوئی نہیں، یقین کرو، یعلمون ما تا، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خصوصاً جو ہم کر رہے ہیں آج کل، یہ ان کو بھی ہم نے چھٹی دے دی ہے کہ ایسی جو ہے ہم خود گناہ کریں گے، خود ہی ایک ایک لمحہ محفوظ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک ایک بول محفوظ ہے کہ نہیں، ایک ایک حرکت محفوظ ہے کہ نہیں، سلو موشن کے اندر، واہ جی واہ ماشاء اللہ، پھر وہ ساری چیزیں ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ کس انداز سے یہ ہو رہا ہے،
یہ بغیرتی ہو رہی ہے، یہ منکر ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں اور خود محفوظ کرتے ہیں، خود آگے بھیجتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں جی آگے بھیجیں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے بھیجیں، یہ سارا خود محفوظ ہو رہا ہے۔ وہاں جب آئے گا اس بہن سے، اس عورت سے، اس مرد سے، اس لڑکے سے، نوجوان سے میں پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ کیا آپ یہ ویڈیو جہاں آدم علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء موجود ہوں گے، تمہارے دادے پردادے، اگر تمہارے والدین تہجد گزار نیک صالح پرہیزگار لوگ تھے وہ بھی وہاں ہوں گے، ان کے جانے کے بعد ہی تم نے اٹھ پٹانگ حرکتیں شروع کی ہیں، کیا وہاں آپ محسوس کرو گے؟ جو وہاں محسوس کرو گے اتنے ہی محسوس کر لو، باز آ جاؤ، کیا رہ جائے گا تمہارا؟ سابقہ کسی نبی کی امتی کی اس طرح کی حرکات سکرین پر نہیں دکھائی جائیں گی، بلکہ تمہارے تو سکرینیں ہی سکرینیں ہوں گے۔ کیا جی یہ امت محمدیہ کی سکرینیں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھو نا امتی کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نے حدیث کے اندر آیا ہے؟ مسئلہ سمجھے، جب اس سورہ 3 کی تلاوت کرتے ہوئے اس آخری آیت پر پہنچے تو کہنا ہے بلا، ساتھ ہی پڑھ لیں، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہ ہوں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے۔ ہمارے نزدیک نماز میں آئے تو دل میں پڑھے، کس میں؟ زبان نہ ہلائے۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ کہتے ہیں چاہے نماز میں آئے یا نماز کے بغیر کسی جگہ پر تلاوت کرتے وقت یہ آیت آئے وہاں اونچی آواز سے کہنا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ سے بڑا حاکم کوئی نہیں۔ خواص اس صورت کی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر ہو اور اسے سفر میں خطرہ ہو تو سورہ 3 اپنے ساتھ رکھے، سفر سے واپسی تک اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا بلکہ وہ امن میں ہوگا۔ دوسرا، کسی کی کھیتی اور پھل پھول میں اضافہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، پیداوار میں اضافہ چاہتا ہے تو سفید شیشہ لے کر اس کے اوپر سورہ 3 لکھے اور پھر اس کو بارش کے پانی سے دھو کر وہ پانی جو ہے اپنے باغ میں اور اپنی کھیتی میں جھڑکے تو انشاءاللہ پیداوار میں دگنا نہیں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوگا اس کی برکت سے۔ اللہ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔